مرکز بن گیا ہے، اور سابق وزیر اعظم یا نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف جو خاص کر اہم تعیناتی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی، اس حوالے سے مشاورت بھی ہے، اور آئندہ عام انتخابات جو ہیں کیا وہ قبل از وقت کرائے جائیں یا وقت پہ کرائے جائیں، اس حوالے سے بھی یہ دونوں آج کے اہم ٹاپک ہیں۔ اور کون سی سیاسی جماعت حکومت سے اس وقت ناراض ہے، اور اہم وزیر اعظم کے مشیر انہوں نے بھی اس چیز کا برملا اظہار کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں لندن میں جو ہونے والا سیاسی گہما گہمی ہے، اور وہاں پر جو چیزیں طے ہو رہی ہیں، خاص کر چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کا جو اہم ایشو ہے اس پہ، اور جو آئندہ عام انتخابات ہیں اس حوالے سے جو معاملات ہیں وہ زیر بحث ہیں، اور وہاں پر سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے ان چیزوں کو فائنل بھی کر لیا ہے، اور وہاں سے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے سابق صدر آصف علی زرداری کو ٹیلی فون بھی کیا، سردار اختر مینگل کو، مولانا فضل الرحمان کو، اور دیگر محمود خان اچکزئی اور دیگر جو سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں۔ اور پی ڈی ایم میں اگر بات کریں، جو چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بارہا اس چیز کا شکایت کی بڑی جماعتوں سے کہ جو بڑے فیصلے ہیں وہ آپس میں تین جماعتیں کر لیتی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام۔ اور یہ اہم فیصلہ ہے چیف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کا، تو اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ تمام فیصلے لندن میں کر لیے گئے، انہیں پوچھا تک نہیں، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ ابھی تک فیصلے نہیں کیے، لیکن ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ چیف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کا یعنی کہ تقرری کا فیصلہ ہو گیا ہے، اب محض اناؤنس کرنا باقی ہے، وہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اب یہ جو اہم مسئلہ تھا اس میں عام انتخابات کیا قبل از وقت کرائے جائیں یا کہ وقت پہ جو مقررہ وقت ہے اس پہ کرائے جائیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کا برملا اظہار بھی کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مشیر ہیں قمر زمان خیرت صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جو فیصلے ہیں لندن میں ہو رہے ہیں اور اتحادی جماعتوں کو پوچھا تک نہیں جا رہا۔ تو اس حوالے سے ایم کیو ایم، باپ اور دیگر جو چھوٹی بڑی حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی حکومت کے اس رویے سے نالاں ہیں۔ اب وہاں سے فیصلے کر کے صرف حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو صرف بتانا ہے کہ ہم نے یہ کر لیا ہے، اور آپ کو صرف بتانا چاہتے ہیں۔ اب چھوٹی جماعتوں کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، کیا وہ اپنی جو سپورٹ ہے حکومت سے وڈرا کریں گی یا ساتھ ہی رہیں گی اسی پرانی تنخواہ پہ، یعنی کہ کام کریں گی سیاسی جماعتیں۔ اور عام انتخابات کے حوالے سے بھی مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ قبل از وقت کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ اس ٹائم جو سیاسی صورتحال ہے تو مسلم لیگ نون کو کسی بھی الیکشن میں کوئی اکثریت نظر نہیں آ رہی، کامیابی ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے انہوں نے کراچی میں یا دیگر اسلام آباد کے بلدیاتی انتخاب اس کو بھی مؤخر کرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو مقررہ وقت ہے اس میں انتخاب ہو تو سب سے بہتر ہے۔ تو وزیر اعظم تمام چیزیں فائنل کر کے پھر وہ پاکستان آ رہے تھے، دوبارہ ان کو پھر بلایا گیا، اور لندن انہوں نے اپنا اسٹے اور بڑھایا، اور اب وزیر اعظم کی واپسی اور اتحادی جماعتوں کا انہوں نے اجلاس بھی بلایا، اور پی ڈی ایم کا بھی اجلاس ممکن ہے کہ اس کو بلائے یا کہ ٹیلی فون پر اس سے مشاورت کریں۔ اور یہ معاملات ہیں، اس پر پیپلز پارٹی حکومت کے اس رویے سے اچھی خاصی نالاں ہے، اور انہوں نے اس کا برملا اظہار بھی کیا ہے۔ تو حکومت جس طرح ہم نے گزشتہ اس میں کہا تھا کہ حکومت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی ایک دوسرے سے سیاست کر رہے ہیں، اس میں کس کی حکمت عملی کامیاب ہوتی ہے۔ اب گراؤنڈ پہ دیکھا جائے جو حکومت کی اتحادی جماعتیں یا حکومت ہے ان کا پبلک کی سپورٹ اتنی جتنی ہونی چاہیے وہاں تک ان کو رسائی نہیں مل سکی۔ دوسری طرف صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا ہے کہ فریقین کے درمیان انہوں نے مذاکرات کرانے کی کوشش کی، لیکن وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ عمران خان اور چیف آرمی اسٹاف صاحب کی جو ملاقات ہوئی ایوان صدر میں، گو کہ عمران خان اس کو یعنی کہ ڈس اون کرتے رہے، اس کو مانتے نہیں رہے، لیکن وہ ملاقات بھی ہوئے لیکن کسی نتیجے پر وہ نہیں پہنچ سکی۔ اور چیف آرمی اسٹاف کی تقرری اور الیکشن کا جو معاملہ ہے، اور اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ قبل از وقت جو انتخابات ہیں اس پر بھی بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کے جو حالات ہیں سیاسی، اس کو دیکھ کے ان کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ اس طرح سے جو سیاسی حالات ہیں ملک میں استحکام ہونا چاہیے، جو عدم استحکام کی صورتحال ہے اس سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ تو ایک طرح سے اس طرح سے صدر
जो डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, उन्होंने बेबसी का इजहार किया है और उन्होंने ये कहा कि चीफ आर्मी स्टाफ की जो तकर्री है आइन और कानून के मुताबिक होगी। जो वज़ीर आज़म की तरफ से जो नाम आएंगे तो वही फ़ाइनल होंगे और उसकी मुशावरत वज़ीर आज़म से बाइंडिंग है। जो गो के ऐलान सदर की तरफ से होगा, लेकिन वज़ीर आज़म की मुशावरत और उनकी हतमी राय यकीनी है। इसी के साथ प्रचार की टीम को इजाज़त दें। अपने गिरदो नवा का ख़ास ख्याल रखें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अगर आपने प्रचार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जिस तरह आपने हमेशा मोहब्बत का इजहार किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आराम